السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد اللہ للہ. وبرکاتہ. الحمد للہ. آپ کیسی ہیں میم؟ جی الحمد للہ، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. بس اپ اینڈ ڈاؤن تھوڑا بہت چلتا رہتا ہے، لیکن بہت شکر ہے اس الحمد کا. للہ. جی سب لوگ ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں. اللہ کا شکر ہے چلے سب. الحمدللہ. آپ لوگ کی صرف ڈسکشن کر رہے گی تو وہ انشاءاللہ اگلی جو تفسیر سے پہلے ہم ڈسکشن کرتے ہیں، دونوں دفعہ کی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکشن لے لیں گے. ابھی میں تفسیر کے لیے پروسیڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، تفسیر شروع کرتے ہیں. چلیں دعا پڑھتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له المعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آیت نمبر 41 سورہ یونس ہے. 41 سورہ یونس. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٌّ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں، اور تم بری الذمہ ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری الذمہ ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. بریون کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بریون کی جمع ہے جو نیچے آ رہا ہے، اور بریون کے مطلب ہوتے ہیں بری الذمہ ہونا، یا بری الذمہ ہونے والا بھی کیا جاتا ہے. اور بریونا کیا ہے؟ اس کی جمع ہے بری الذمہ ہونے والے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات جو ہے وہ پیچھے سے جڑی ہوئی ہے، جو پیچھے سے آیات آپ نے پڑھی تھی نا، اسی کے بعد وَإِن كَذَّبُوكَ، کس چیز کو جھٹلا دیں؟ قرآن کو جھٹلا دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو جھٹلا دیں. پیچھے سے یہی بات آپ پڑھ رہے ہیں نا، وَمَا كَانَ هَٰذَا الْقُرْآنُ، کہ قرآن ایسی چیز نہیں کہ ان یفترا کہ اس کو پڑھ لیا جائے، لیکن تصدیق الذی ہے اور تفصیل الکتاب ہے. اور پھر چیلنج دیا گیا کہ ام یقولون افترا، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے گڑھ لیا ہے. تو کہا کہ تم بھی لے آؤ، قل فاتوا بسورۃ مثلہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا بلا بغیر اس کے کہ اس کا وہ علمی احاطہ کرتے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ. تو یہ سب باتیں ہوتی تو اسی کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے. اور آخری آیت جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی وہ تھی وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں گے قرآن پر، آپ رسالت پر، کچھ ایسے بھی جو نہیں لائیں گے. تو اسی کے لیے بات آگے ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، نہیں تم مانتے اتنا سمجھانے کے بعد بھی، تو تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوتا تھا کہ آپ کی قوم ایمان کیوں نہیں لا رہی قرآن کے اوپر، آپ کی رسالت کے اوپر. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی اتنی کوششوں کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، آپ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھو میں تو اپنا کام کرے جا رہا ہوں، میں تمہارے عمل سے بری ذمہ. کیوں؟ کیونکہ جو میرا کام ہے وہ میں کر رہا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، دعوت و تبلیغ، وہ میں نے کیا ہے اور کر رہا ہوں. تو اب اگر تم اس کو نہیں قبول کرتے ہو، ہدایت کو قبول کرنا تمہارا کام ہے، نہیں کرو تو میں اپنا کام کر رہا ہوں، تم اپنا کام نہیں کرو گے تو ہر کوئی اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے. اگر میں دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، وہ تو میں کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. تمہارے ذمہ کیا ہے کہ تم اس ہدایت کو قبول کرو، ہدایت کو ماننا ہے. اگر نہیں مانتے وَإِن كَذَّبُوكَ، تو پھر کیا ہے؟ میں تمہارے اس اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ آپ نے ہدایت کو قبول کیوں نہیں کیا.
اب آپ یہاں پر نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کہ فوراً کہہ دیا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے عمل سے بری ذمہ ہوں، تم میرے عمل سے بری ذمہ نہیں. پہلے ہر طرح سے دعوت و تبلیغ کی ہدایت کی گئی. آپ پیچھے سے پڑھے ہیں نا، تمام تر کوشش کی گئی، سمجھایا گیا، سوال کیے گئے کہ ان سے پوچھیں کہ خالق مالک کون ہے، ان سے یہ پوچھیں کہ پانی کون برساتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ہر طرح سے ان کو سمجھانے کی پوری کوشش کی گئی. پھر نہیں سمجھے تب یہ بات کی جا رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تو میں بری ذمہ ہوں. پھر برات کی بات کی گئی. تو اس میں بھی سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، کہ یہ نہیں کہ پہلے درجے پہ ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے اور وہ نہیں سمجھتا تو نہ سمجھے، ہم اپنا کام کرتے رہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم؟ دین کی بات پہنچانا ہر کسی کے ذمہ لازم ہے. ہمارا فرض ہے کہ بلاغ المبین کریں اور بار بار پہنچائیں. تو پہلے درجے پہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی تو ٹھیک ہے، نہیں اب اس کو چھوڑ دو. نہیں، اس کے لیے اس کا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے. نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہر طرح سے سمجھایا گیا، ہر طرح سے سمجھایا گیا. تو پہلے درجے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو نہ ہے. نہیں، حد الوسع حد الامکان آپ نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، بار بار کوشش کرنی ہے. پھر اگر کوئی نہیں سمجھتا تو پھر کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کے لیے آپ کا عمل ہے، میرے لیے میرا عمل ہے، اور میں نے تو سمجھاتے ہی رہنا ہے. تو اسی طرح کی بات جو ہے وہ سورہ سبا میں بھی آتی ہے. سورہ سبا آیت نمبر 25 ہے، قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا تُسْأَلُوا عَمَّا تَعْمَلُونَ. کہہ دیجئے ہم نے جو بھی جرم کیا تم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے سورہ الممتحنہ میں، الممتحنہ 4 میں آتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے اس میں بہترین نمونہ ہے. کس چیز میں نمونہ ہے؟ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ بے شک ہم تم سے اور ان سے بری و ذمہ ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور ہم تم سے انکاری ہیں، منکر ہیں. ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا حتیٰ کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے لو. ٹھیک، تو اسی طرح کی برات کا اعلان ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. تو اسی طرح کی بات پھر آپ سورہ کافرون میں بھی پڑھتے ہیں، قُلْ یَا أَیُّہَا الْکَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. اس میں بھی یہی مضمون بیان ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مشرکین میں سے، خاص کانٹیکس میں، جو لگتا ہے کہ آپ کی طرف، سوری یہاں سے ہے وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، یہاں سے ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 42 ہے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے یعنی مشرکین میں سے، من کوئی ہے جو یستمعون جو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف. افانتا کیا بھلا تم سنوا سکتے ہو الصم بہروں کو ولو کانوا لا یعقلون جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی طرف بہت کان لگائے ہوئے ہیں، غور سے سن رہے ہیں. یستمعون الیک، یعنی ایسے کچھ لوگ ہیں مشرکین میں سے کہ جب آپ ہدایت کی باتیں مسلمانوں کو بتا رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو بہت کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن سن رہے نہیں ہوتے. یستمعون کا جو لفظ ہے نا استماع سے ہے. سننے کی 3 ڈگریز ہوتی ہیں، ایک ہوتی سمع عام سننا، اس سے اوپر کی ڈگری ہوتی استماع جس سے یہ لفظ ہے یستمعون. تو استماع کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. پھر ایک ورڈ ہوتا ہے استمع لہو، بہت ہی غور سے سننا، یعنی ہمتن گوش ہو کے سننا. تو بہرحال یہاں استماع سے یستمعون آ رہے، بتائے جا رہے کہ کافروں میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی بات کو لگتا ایسا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن اصل میں وہ سن نہیں رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، صرف ایسا ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ سن رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ آج بھی ہوتا ہے نا، بات ایسا لگتا ہے ایسا کہ کوئی آپ کی بات بہت غور سے سننا ہے لیکن وہ سن نہیں رہا ہوتا ہے.
اس کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور آدھی کو نہیں سن رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح وہ بھی کرتے تھے کہ وہ لگتا ایسا تھا کہ آپ کی بات جو ہے غور سے سن رہے ہیں، جبکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے تھے غور سے. ان کا دھیان کہیں اور ہوتا تھا. یا یہ سمجھ لیں کہ ہدایت لینے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے تھے، حق ان کے اندر نہیں جا رہا ہوتا تھا. اور ظاہر ہے کہ جب بات کو غور سے سن نہیں رہے ہوتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی تو عمل میں نہیں آتی تھی، اور وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ غور سے سننے اور ان کے عمل میں آئے. تو صرف ایسا لگ رہا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگے گا ایسا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کریں اللہ تعالیٰ کہ کچھ ایسے ہیں کہ ایسا آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کی بات غور سے سن رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں سن رہے ہوتے، وہ صرف ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سن رہے ہیں. تو حق ان کے اندر جا نہیں رہے ہوتا، جب جا نہیں رہا ہوتا تو عمل میں نہیں آ رہا ہوتا. تو ایسا سننا نہ سننا تو برابر ہے. تو یہ کیسا سننا ہے؟ جیسے بہرے کا سننا ہے. افا انت تسمع الصم، سما جو ہے نا سما کی جمع ہے، بہرے کو کہتے ہیں. تو یہ تو بہروں کا سننا ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ بہروں کو سنا رہے ہیں. تو بہرے جن کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ آپ کی بات کو کیا سمجھیں گے، کیسے ہدایت کرائیں گے؟ اس طرح سے بے پرواہی سے سننا، بے دھیانی سے سننا تو بہرے کے سننے کی طرح ہے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت پر آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے. اور اوپر سے کیا ہے سونے پر سہاگا کہ ایک تو بہرے کی طرح سنتے ہیں، اوپر سے ان میں عقل بھی نہیں ہے، بے عقل بھی ہیں. والو کانو لا یعقلون. کیونکہ دیکھیں بے عقل کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ عقل مند وہ ہوتا ہے جو سمجھنے کے لیے سنتا ہے، سمجھ کر عمل میں لانے کے لیے سنتا ہے. تو اگر کوئی قرآن کو یا اللہ کی بات کو بے دھیانی سے سنتا ہے اور بس لگتا ہے ایسا ہے کہ سننا ہے لیکن سن نہیں رہا ہوتا، حق اندر نہیں جا رہا ہوتا، تو وہ بے عقل بھی ہوتا ہے نا. کیونکہ عقل مند تو وہی ہے نا جو سمجھنے کے لیے سنے اس کو. لیسن اس آیت کا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ترین ہے، بلکہ آج کی تقریباً سب آیت کا لیسن جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں اہم ترین لیسن یہ ہے کہ قرآن کریم کو، اللہ کی بات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہمیشہ غور سے سننا چاہیے، ہائیسٹ ڈگری پہ جا کے سننا چاہیے. سمجھنے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہما تن گوش ہو کر سننا چاہیے. کیونکہ غور سے سننا سمجھنے کے لیے پہلا زینہ یا پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ بات کو غور سے سنیں نہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، جب سمجھ میں نہیں آئی تو آپ عمل کیا کریں گے اس کے اوپر؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کو سننے کے لیے کیا حکم دیتا ہے. سورہ الاعراف میں آپ پڑھ چکے ہیں نا. کیا حکم ہے قرآن کو سننے کا؟ جی کون بتائے گا مجھے، جلدی بتائیں. سورہ الاعراف کی آخری آیت میں ہے کہ قرآن کے لیے کیا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیسے سنو. وَإِذَا جب سَمِعَ الْقُرْآنُ تو وَاسْتَمِعُوا لَهُ خاموش وَأَنصِتُوا رہو تاکہ تم پر لَعَلَّكُمْ رحم کیا تُرْحَمُونَ. جائے. جی حکم یہ ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. اب وہاں اس آیت میں سورہ الاعراف کی غائب ذکری استعمال کی گئی ہے. ٹھیک ہے، لہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ ہے، انتہائی درجے پہ سنو. ٹھیک، تو کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے؟ اسی لیے دیا ہے نا کہ دیکھیں اگر آپ غور سے سنیں گے ہی نہیں تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گی تو عمل میں کیا آئے گی، سوچیں. تو اسی لیے یہ حکم ہے قرآن کے لیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو تمام حسیات متوجہ کر کے سنو. ٹوٹلی تمہارا پورا جسم کان بنا ہونا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے اور پھر عمل میں آئے. تو عقل مند کون ہے؟ یہاں کہا گیا نا کہ لا یعقلون، بد عقل ہے، عقل نہیں رکھتے. تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ کہ جو ہر چیز سے کٹ کر قرآن کی طرف متوجہ ہو، وہ تبتل علیہ تبتیلا کرے، پوری طرح کٹ کے صرف قرآن کی طرف متوجہ ہو، ہدایت حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، پوری محنت اور کوشش اس کو سمجھنے میں لگائے. یہ ہے قرآن کا حق. اور اگر آپ سوچیں تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو وہی بات سنائی دیتی ہے، اسی کی طرف دھیان دیتا ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے جس سے اس کو دلچسپی ہوتی ہے. یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ نہیں؟ کہ آپ کو جس بات سے دلچسپی ہو وہ آپ اس کو بہت غور سے سنتے ہیں. ایون اب چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر کوئی ریسیپی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ بنانی ہے تو آپ اس کو بار بار ریوائنڈ کر کے سنتے ہیں کہ اچھا میری چیز اچھی بن جائے، بار بار سنتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. تو اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے، سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ انسان کو جس چیز میں دلچسپی ہوتی ہے اس کو غور سے سنتا ہے، وہ اس کو آسان بھی لگتی ہے، اس کو سننے سمجھنے میں وہ محنت بھی کر لیتا ہے، سب کچھ کر لیتا ہے. ٹھیک، اور اس کو سمجھ کے عمل میں بھی لے آتا ہے. ٹھیک،
تو اب اگر آپ اس کو اس طرح سوچیں کہ ہمارے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری آپ اپنے حلقہ احباب میں سوچیں کتنے لوگ ہیں جن کو انگلش نہیں آتی؟ میکسیمم کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے نا؟ کیوں آتی ہے؟ اکثریت کو انگلش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ محنت سے سیکھی ہے۔ اور کیوں محنت سے سیکھی ہے؟ کیونکہ اس میں کیونکہ دلچسپی ہے۔ دنیاوی ضرورت بھی ہے نا، دلچسپی اس لیے ہے کہ دنیاوی ضرورت ہے نا جی بالکل، آپ کو۔ دنیاوی ضرورت ہے۔ ہاں، انگلش کے بغیر دنیاوی دنیا میں ضرورت کا کے علاوہ کچھ آپ کا وہ اسٹیٹس بھی آ جاتا ہے جی، اسٹیٹس کو لوگ جیسے ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اونچا وہ سمجھا جائے گا، یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے۔ وہ بھی ہے، لیکن بیسیکلی اگر آپ حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں نا تو انگلش کے بغیر دنیا میں کام نہیں چلتا، آپ کو جابز نہیں ملتی، ٹھیک ہے، آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے انسان محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے، پوری توجہ سے سیکھتا ہے۔ عربی کی بات آتی ہے تو بہت مشکل لگتی ہے کہ یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو ہمیں اب کیا کیسے سیکھیں، اور گرامر مشکل ہے، اور یہ مشکل ہے، اور وہ مشکل ہے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ سوچے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، سوچے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو یہاں بات پہ کر رہے ہیں کہ وہ لگتا ہے ایسا کہ سننے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہوتے، کیونکہ اب قرآن کن پہ نازل ہو رہا تھا؟ ان کی تو مدر ٹنگ عربی تھی نا، ان کو تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن انہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں تھے، ہم؟ چاہتے ہی نہیں تھے نا۔ تو بہرحال اب یہ جتنی بات میں نے کی اتنی ہی اس کو بہت سمجھے، اور ہمیں ہر کسی کو اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں انگلش کیوں آتی ہے اور ہمیں عربی کیوں نہیں آتی، قرآن کی خاص طور پہ، چلیں لینگویج کے حساب سے نہیں، کم از کم آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی بلیسنگ ہے یہ قرآن کا ترجمہ آ جانا۔ جن لوگوں کو ترجمہ آ جاتا ہے پھر جب وہ، خاص طور پہ میں ایک ہی مثال دیتی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے وہ اس وقت بہت شکر گزاری ہوتی ہے اللہ کی کہ جب حرم میں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو ایک ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ قاری کیوں رو رہے ہیں، کیوں ہچکیاں لے رہے ہیں۔ پہلے تو ہم بیوقوفوں کی طرح بیٹھے ہوتے تھے، پتہ نہیں کیوں رو رہے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے، ہم خود روتے ہیں اور سمجھ میں آتی کہ بات کیا ہو رہی ہے، تو بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ بہرحال یہ قرآن کو جو بات یہ کی جا رہی ہے کہ لگتا بھی تھا آپ کی محفل میں آتے بھی تھے، اور لیکن لگتا تھا کہ بہت غور سے سننا ہے لیکن سن نہیں رہے ہوتے تھے، ہاں اوپر سے لا یعقلون بھی تھے، عقل نہیں رکھتے تھے کہ قرآن کی اہمیت نہیں پتہ تھی، ورنہ غور سے ضرور سنتے۔ تو قرآن کو جو صحیح طریقے سے نہ سننے کی کیفیت ہے اس کو سورہ الانبیاء میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ہے جناب، آیت نمبر 3 ہے الانبیاء۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس جو بھی نئی نصیحت آتی ہے تو وہ کھیلتے کودتے ہنسی مذاق ہی میں سنتے ہیں۔ بہت غور طلب آیت ہے یہ بھی سورہ انبیاء کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی خبر یا کوئی نصیحت آتی ہے، کوئی نئی آیت آتی ہے تو ان کا کیا طرز عمل ہے؟ کھیلتے کودتے سنتے ہیں، وہم یلعبون، ہنسی مذاق میں سنتے ہیں۔ اور مزید کیا حال ہے؟ لاہیۃ قلوبہم، دل غفلت میں ہوتے ہیں، دل غافل ہوتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں۔ سوچیں اس بات کو بہت زیادہ، یعنی یہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے، یہ جو آیات میں نے آپ کو ریفرنس کی بتائی ہے جو اوریجنل آیت ہے، کہ دوسرے کاموں کی مشغولیت کے ساتھ قرآن کو سننا ایک تو قرآن کے حق میں کمی ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے ہی نہیں کہ اس کو کسی اور چیز کے ساتھ مشغول ہو کہ آپ ساتھ ساتھ قرآن کو بھی سنیں۔ اسی لیے آپ کے سامنے واضح حکم ابھی آپ نے خود بتایا نا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ہائیسٹ ڈگری پہ سنو اور خاموش رہو۔ تو نمبر 1 تو ان آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کو دوسرے کاموں کی مشغولیت کے ساتھ نہیں سننا ہے۔ ایک اس میں کیا قباحت ہے کہ قرآن کے حق میں کمی ہے، دوسری کیا قباحت ہے؟ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ غور سے سنو، بالکل ہمتن گوش ہو کے سنو اور خاموش رہو، ہاں؟ اور تیسری کیا قباحت ہے کہ بات سمجھ ہی میں نہیں آتی، ہاں؟ جب آپ غور سے نہیں سنیں گے تو پوری بات آپ نہیں سنیں گے، پوری نہیں سنیں گے، سمجھ بھی نہیں آئے گی، سمجھ بھی نہیں آئے گی، تو عمل کیا ہوگا؟ پھر فرمایا گیا کہ کچھ ایسے بھی ہیں ان میں سے وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، کچھ ایسے بھی ہیں ان مشرکین میں سے کہ جو لگتا ہے کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمْيَّ، کیا بھلا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھوں کو؟
वलो कानू ला युबसिरून, जबकि वो देखते ही नहीं है। ठीक। अब क्या बात कही जा रही है कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो आपको लगता है कि गौर से सुन रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो आपकी तरफ बहुत गौर से देख रहे होते हैं। मैं यूं जरूर नहीं। अब ये कैफियत भी आप सोच के देखें। अब किसी मजलिस में अगर आप जाएं, किसी महफिल में कुरान की हदीस की, कुछ लोग बहुत आगे बैठे होते हैं और वो बहुत नजर गड़ो के, बहुत ही कंसंट्रेशन से जो तबलीग करने वाला या वाली होती है उसको देख रहे होते हैं। तो उस कैफियत का बयान किया जा रहा है कि लगता है ऐसा है। अब मैं ये नहीं कह रही कि लोग इस तरह के होते हैं कि जो सिर्फ देखते हैं समझते नहीं, नहीं, एक कैफियत आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऐसा लगता है ना, दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है ना कि कौन गौर से सुनना है, नहीं सुनना। तो लगता ऐसा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं, यानी बहुत गौर से सुनने की तरफ देख रहे हैं। सुनने के लिए देख रहे हैं। लेकिन ऐसे हैं कि वो ये लोग जो आपकी तरफ देख रहे हैं वो बसीरत से खाली है, दिल के अंधे हैं। अफ अंत दिल उमिया वलो कानू ला युबसिरून। उमिया अंधे को कहते हैं ना, कि अगर आप अंधों को क्या समझा सकते हैं अगर उनके दिल बसीरत से खाली हो, या दिल के अंधेपन की बात हो रही है। यानी अव्वल तो कुछ इनमें से ऐसे हैं कि जो सुनते ही नहीं गौर से। ठीक हो गया। बात दूसरी कैटेगरी कौन सी है कि लगता है कि वो आपकी बात आपकी तरफ बहुत गौर से देखते हैं, तो आप समझते हैं कि यार सुन रहे हैं, आपकी बात समझने के लिए सुन रहे हैं। लेकिन वो भी समझने के लिए नहीं सुन रहे होते। क्यों? क्योंकि अंततः दिल उमिया, वो अंधे होते हैं। और अंधे किस हिसाब से होते हैं? दिल के अंधे होते हैं, बसीरत से उनके दिल खाली होते हैं। ला युबसिरून, बसीरत होती नहीं। क्या? तो ये वो लोग हैं सेकंड कैटेगरी, कि अगर इनके कानों में कोई हिदायत की बात चली भी जाए, अव्वल तो जाती नहीं ना, पहली कैटेगरी ये बताएगी, सुनते ही नहीं। लेकिन अगर सुन भी लें बिलफर्ज माल, कान में चली भी जाए, पढ़ भी जाए, तो फायदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उमिया है। वलो कानू ला युबसिरून, देख, दिल के अंधे हैं, तो समझ में नहीं आएगी। अव्वल तो सुन ही नहीं रहे, अगर सुन भी लें, कुछ अंदर चला भी जाए जो आपको लग रहा है कि आपकी तरफ देख रहे हैं, तो अगर कुछ कान से अंदर चला भी जाए तो समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बसीरत से खाली है, दिल अंधे हैं ना। तो जैसे अंदर गई है वैसे जाया हो जाएगी। अब ये दिल का अंधापन है ना, उसके लिए आपको सूरह हज की आयत में सुनाते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत आयत है, बड़ी समझने वाली आयत है। सूरह हज की आयत नंबर 46 है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अफलम यसीरु फिल अर्दी, क्या भला वो जमीन में चले फिरे नहीं? फतकून लहुम कुलूब याकिलून बिहा औ आजान यस्मऊन बिहा फइन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूब लती फिस सुदूर। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या ये लोग भला जमीन में चले फिरे नहीं, कि उनके ऐसे दिल होते कि जिनसे वो समझते, या ऐसे कान होते कि जिनसे वो सुनते, ऐसा दिल और कान रखते कि जो समझने और सुनने वाला होता। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं असल में तो किस्सा ये है कि आंखें अंधी नहीं होती, वइन्नहा ला तामल अबसारु, लेकिन हकीकत क्या है? वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सदूर, हकीकत ये है कि सीनों में जो दिल है वो अंधे होते हैं। कितनी ये जबरदस्त समझने वाली बात है कि आप सोचें, आंखें थोड़ी अंधी होती हैं। आंखें कहाँ अंधी होती हैं? आंखें तो वही देखती हैं जो दिल आपको दिखाता है। ऐसा है कि नहीं? आंखें तो अंधी नहीं होती, दिल अंधे होते हैं। आंखें वही देखती हैं जो आपको दिल दिखाना चाहता है। इसकी मिसाल आप ऐसे समझे कि अगर किसी के दिल में ईमान है, ईमान से मुज़य्यन है, तो उसकी आंखों क्या देखेंगे? उसको, उसकी आंखों को हर चीज में अल्लाह नजर आएगा। आएगा? ऐसे ही है ना। आपके दिल में ईमान है, आप परिंदे को देखेंगे आपको अल्लाह नजर आएगा, आप बारिश को देखेंगे आपको अल्लाह नजर आएगा। ठीक, आप किसी चीज को देखेंगे आपको अल्लाह नजर आएगा, क्योंकि आपका दिल अंधा नहीं है, आपके दिल में ईमान है। और फिर अपोजिट भी देख लें, जिसके दिल में ईमान नहीं, उसको लाख अल्लाह की कुदरतें आप दिखाते रहे, उसको नजर ही नहीं आएंगे। होता है कि नहीं होता ऐसा? तो बड़ी जबरदस्त बात है ये सूरह हज की, कि असल में आंखें अंधी नहीं होती। ला तामल अबसारु वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर, सीनों में जो दिल है वो अंधे होते हैं। यहाँ भी यही बात की जा रही है कि इनके दिल ही अंधे हैं, सीनों में जो दिल है। तो ये लाख आपकी तरफ देख रहे हो और आपको लगे इनके देखने से कि ये देख रहे हैं, समझ रहे नहीं, आप नहीं समझा सकते। अफान तत्ता दिल उमिया वलो कानू ला युबसिरून। तो यहाँ पर मतलब क्या है कि जो लोग जाहिरी तौर पर सुनते और देखते हैं, उनसे आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो ईमान ले आएंगे?
یا उनका अमल बदलेगा, वो हिदायत ले आएंगे, ये इससे कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ना वो सुन रहे होते हैं ना बात अंदर जाती है। तो ऐसे लोगों को आप राह हिदायत नहीं दिखा सकते। और ऐसे लोग जो है ना, जिनके कान अल्लाह ने दिए हैं, दिल दिए हैं, हाँ, आंख दी है, कान दिए, दिल दिए हैं अकल के साथ, ताकि वो अल्लाह को पहचाने, लेकिन फिर भी नहीं पहचानते, तो कुरान उनको क्या कहता है? कहता है कि वो चौपाओं की तरह है या उससे भी बदतर है। जैसे सूर्य अल अराफ की आयत नंबर 179 है, अल अराफ 179, अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम कुलूबुन ला याक़िलून बिहा वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल्अनाम। तो ये तो मवेशी जानवरों की तरह हैं, बल हुम अदल, बल्कि उससे भी ज्यादा गुमराह है। उलाइका हुमुल गाफिलून, और यही लोग तो गाफिल हैं। तो अब अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग आंख कान दिल लगते हुए भी अल्लाह को नहीं पहचानते, तो वो चौपाओं की तरह हैं। चौपाओं की तरह क्यों है? कल नाम क्यों है? क्योंकि देखिए, चौपाए भी आंख कान दिल सभी रखते हैं ना, नहीं रखते? सब चीज होती है उनके पास, लेकिन अकल से कोरे होते हैं। तो ये लोग भी, जिनको अकल अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन अकल का इस्तेमाल, अकल के साथ आंख कान और दिल का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये भी अकल से कोरे हो गए, तो चौपाओं की तरह ही हो गए ना। और बदतर क्यों कहा गया कि वहुम अदल, बल्कि उनसे भी ज्यादा बदतर हैं चौपाओं से। बदतर इसलिए है कि चौपाए जो हैं उनकी तो आंख कान और दिल है, लेकिन अकल और फहम तो नहीं है। लेकिन इंसान के पास तो अल्लाह ताला ने जो दिल आंख और कान दिए हैं, वो अकल और फहम के साथ। तो अगर चौपाया नहीं समझता तो ठीक है, नहीं है कि भाई उसके पास अकल है ही नहीं। लेकिन इंसान अगर अकल होते हुए भी इसका इस्तेमाल अपने मालिक को पहचानने में नहीं करता, हिदायत और गुमराही को नहीं समझता, अकल का इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर तो चौपाए से भी बदतर हो गया ना। क्योंकि उसके पास तो, बेचारे के पास है ही नहीं अकल कि उसको हिदायत और गुमराही पता चले, लेकिन फिर भी देखे वो अपने मालिक को पहचान। तो अगर इंसान के पास अकल और फहम है, फिर भी वो हिदायत और गुमराही को नहीं समझ रहा, तो वो हम अदल है ना, ज्यादा ही गुमराह है चौपाओं से भी, और वो हुमुल गाफिलून भी है। यहाँ भी समझने और सीखने की बात क्या है कि हिदायत हासिल करने का अगर इरादा ना हो तो हिदायत नहीं मिलती। ठीक, अल्लाह ताला, बार बार हम पढ़ते हैं ना कि अल्लाह ताला हिदायत और अपनी मोहब्बत देने में बहुत गयूर है, ये बहुत ही तलब और तड़प से मिलती है। तो अगर किसी का हिदायत हासिल करने का इरादा नहीं है, कुरान से तो नहीं मिलेगी। अगर आप इरादे और नियत से कुरान के साथ जुड़ते हैं, तो फिर आपको हिदायत जरूर मिलेगी, अमल में भी तब्दीली आएगी। और बात यह है कि देखिए, जब इंसान का इरादा और नियत हो कि मैंने कुरान को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मैंने बदलना है, तो वो कुरान की एक एक बात गौर से सुनता है। हाँ? सुनता है कि नहीं सुनता? वास्तव में वो लहू करता है, और फिर उसका अमल बदलता है। तो ये सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि इंसान अगर इरादे और नियत के साथ कुरान पढ़ता है ना कि मैंने अपने आप को बदलना है, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो कुरान को गौर से न सुने, एक एक लफ्ज को उसको के ऊपर कंसंट्रेट ना करे कि क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो अपने आप को बदलना चाहता है। और याद रखे कि इल्म है ही वो जो अमल में ढल जाए। जो इल्म अमल में नहीं आता वो तो क्या है, जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, इल्म नहीं है वो। इल्म नहीं कह सकते आप उसको। इल्म वो है जो अमल में ढल जाए। तो हिदायत की बात की गई है, और फिर अल्लाह ताला फरमाते कि इन्नल्लाह ला यज़लिमुन नास शयअन वलाकिन्नन नास अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला किसी भी लोगों पर जुल्म नहीं करता, कुछ भी, जरा भी, लेकिन लोग ही अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। अब ये क्या बात की जा रही है? यानी हिदायत की बात की गई कि अल्लाह ताला अगर किसी को हिदायत नहीं देते तो ये अल्लाह का ताला का जुल्म नहीं होता। हाँ? अल्लाह ताला ने तो देखिए हर किसी के साथ यकसा सलूक किया है ना। हर इंसान को अल्लाह ताला ने हिस्सियात दी है, अकल और तमीज दी है, कि अल्लाह अल्लाह को पहचाने, आजाद दिए हैं, सब कुछ दिया है कि अल्लाह ताला को पहचाने, उनकी मार्फत हासिल करें, अल्लाह की राह में इन चीजों को लगाए। मजीद भी और इंतजाम किए हैं, अल्लाह ताला ने कोई जुल्म किया ही नहीं है, किताबें भेजी हैं, रसूल भेज दिए। अब अगर लोग इन सारी चीजों का सही इस्तेमाल नहीं करते, अल्लाह ताला को नहीं पहचानते, अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करते ही नहीं, तो अल्लाह का जुल्म थोड़ी है, अल्लाह ताला ने तो सारा बंदोबस्त कर दिया।
خود ہی اپنے کانوں پر اپنی ذاتوں پر ظلم کرتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب دیکھیں نا، آنکھ کان دل تو چپاؤں کے پاس بھی ہے، لیکن انسان کو آنکھ کان دل فہم اور بصیرت کے ساتھ دیے گئے ہیں، اور مزید بھی رسول اور کتابیں بھی بھیجی گئی ہیں. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے؟ کہ لوگ حق اور باطل میں تمیز کر سکے. لیکن پھر بھی کوئی نہ کرے، اس کو کوئی جستجو ہی نہ ہو کہ وہ جانے کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، تو پھر کوئی اللہ تعالیٰ کا ظلم ہے یہ؟ نہیں ہے، انسان کا اپنا قصور ہے. وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، جیسا کہ حدیث قدسی بھی ہے نا. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دیا ہے، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن میں اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے. بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ. ذرا سا بھی اپنے بندوں کو ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہاں ظلم کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتے ہیں. یہ تو بندے ہیں جو اپنے نفسوں کو ظلم کرتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کا تو کوئی قصور نہیں. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا. ذرا سا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز واضح کر دی ہے، کیا چیز آپ کو کیسے کرنی ہے، کیا کرو گے تو آپ کو ثواب ہے، کیا کرو گے تو عذاب ہے. لیکن لوگ انہیں سمجھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کا کوئی قصور نہیں اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ. اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان سب کو، ساری دنیا سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، کَأَلَّمْ، گویا کہ نہیں، یلبسو، وہ ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار، مگر ایک گھڑی دن کی. یلبسو کا لفظ لبسا سے ہے، اور لبسا کا مطلب ہوتے ہیں کسی جگہ جم کر ٹھہرنا اور مستقل قیام کر لینا. اب یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا تو لوگوں کو ایسا لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں ٹھہر کے ہیں. لم یلبسو، نہیں وہ ٹھہرے، الا ساعۃ من النہار. سات کہتے ہیں ایک گھڑی کو، سمجھ لیں آپ ایک سیکنڈ جو کہتے ہیں، کہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، ایسا لگے گا لوگوں کو. یہاں دنیا میں جو حق کو جھٹلاتے رہے، حق کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، حق کو ڈھونڈنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی طلب و تڑپ بھی نہیں تھی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو جب حشر کے میدان میں اکٹھے کیے جائیں گے تو حشر کے میدان کی طوالت، سختیاں، حوالناکیاں دیکھ کر اب سب دنیا کا عیش و آرام بھول جائیں گے. ٹھیک ہے، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور سارے لوگ کھڑے ہوں گے، فیصلہ شروع نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا لگے گا؟ لگے گا دنیا کی زندگی تو شاید ایک گھڑی گزار کے آئے ہیں. اور اصل میں اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے غلط اعمال کیے نا، وہ وہاں پر ان کو ایسا لگے گا کہ کَأَلَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، کہ جو دنیا کی زندگی میں مشغول رہے اور انہوں نے آخرت کی طرف توجہ نہیں دی، تو ان کو وہاں پہنچ کے جب آخرت میں میدان میں، حشر کے میدان میں کھڑے ہو گئے تو ایکچولی ان کو اپنے اعمال پر افسوس ہوگا. یہ افسوس ہوگا کہ ایک گھڑی کی زندگی کے لیے ہم نے کیا کھو دیا. دنیا کی زندگی تو تھی ہی کچھ نہیں، اصل حقیقی زندگی تو ابھی شروع ہوئی ہے. تو ان کو لگے کہ یہ ایک چھوٹی سی زندگی تھی دنیا کی، جس میں گم رہا یا گم رہی، اور میں نے اس جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے، یوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار. لگے گا دنیا میں تو چھوٹا سا کوئی ٹائم گزار کے آ گئے اور اسی میں ہم نے سارا ٹائم گنوا دیا، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. لیکن اب وہاں پر افسوس اور پچھتاوے اور حسرتیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر تو وہاں پر یہ ساری حسرتیں اور جو بھی پچھتاوے ہیں وہ سب حسرت ہی رہیں گی. اور اس چیز کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے، یہ جو انسان اس دن حسرت کرے گا اور جو پچھتاوے کرے گا، جیسے سورہ البقرہ میں بیان ہوتا ہے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 167 ہے، البقرہ 167. وہاں پر کس چیز کا بیان ہے؟ کہ یہاں پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کے باطل معبود بناتے ہیں، تو وہاں پر تو وہ ان سے بیزاری دکھائیں گے. آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، وہ کہیں گے ہم تو ان کو پہچانتے نہیں.
تو جو جنہوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا وہ بہت حسرت کریں گے. آیت ایسے ہے کہ وقال الذین اتبعوا، اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پیروی کی تھی نا غلط معبودوں کی، وہ کہیں گے کہ کاش بے شک ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو جائے تو پھر ہم بھی ان جھوٹے معبودوں سے اسی طرح بیزاری دکھائیں جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. حسرت ہوگی نا کہ ہم نے تو ان پہ تکیہ کیا گیا ہوا تھا، یہ تو بالکل ہم سے بری ذمہ ہو گئے، بیزار ہو گئے، بیزاری دکھا رہے ہیں. تو حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم بجائے ان کے پوجا پرستش کرنے کے ان سے بیزاری دکھائیں. لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا نا. یہی آیت کہہ رہی ہے کہ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرتیں بنا کر دکھائے گا اور نہیں وہ آگ کے عذاب سے نکلنے والے. پھر بعض مفسرین کے مطابق اللہ کے منکرین کو حشر کے خوفناک حالات دیکھ کر برزخ کی زندگی قلیل لگے گی. ایک تو مانی دنیا کی زندگی ہے جو زیادہ پریفرڈ راجے ہے، لیکن بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو منکرین حق تھے جنہوں نے غلط اعمال کیے ان کو حشر کے جو حالات ہوں گے نا وہ دیکھ کے برزخ کی زندگی، قبر کی یا برزخ میں جہاں بھی تھے وہ ان کو قلیل تھوڑی لگے گی. کیوں؟ کیونکہ برزخ میں دیکھیں انسان ٹائم اور اسپیس کی خاص طور پر ٹائم کی فکر سے نکل جاتا ہے. ٹائم کا نہیں پتہ چل ہوتا نا برزخ میں کتنا گزر گیا. تو جب اچانک اٹھیں گے، قبروں سے نکلیں گے یا کہیں سے نکلیں گے، سامنے اتنا شدید حشر کا میدان ہوگا، سخت ترین دن ہوگا، طویل ترین، تو ان کو لگے گا کہ لم یلبسوا الا الساعۃ من النہار، کہ جیسے برزخ میں ایک گھڑی ٹھہرے تھے. یہ بھی اس کا معنی کیا گیا ہے. یتعارفون، وہ پہچانتے ہوں گے، بینہم آپس میں ایک دوسرے کو. یتعارفون کا جو روٹ ہے عرفہ ہے اور تعارف سے ہے، اور عرفہ اور تعارف کے مطلب ہوتے ہیں علامات سے پہچاننا. تو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں حشر کے میدان میں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، یعنی کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں رہے ہوں گے. جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں نا، تو وہاں بھی پہچانیں گے، سب پتہ چلے گا کہ یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ دوست ہے میرا گہرا. لیکن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں. بلکہ پوچھنا تو درکنار، ایک دوسرے سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ کہ کہیں مجھ سے مدد نہ مانگ لے، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو میری کچھ نیکیاں کم پڑ رہی ہیں تو تم مجھے دے دو. جیسا کہ سورہ عبسہ میں آتا ہے، سورہ عبسہ کی آیات ہیں یہ 34 سے 36 تک. یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن اپنا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وہ صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی بھاگے گا. اور کئی جگہ آپ پڑھ چکے کہ گہرا دوست بھی کام نہیں آئے گا. تو یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوگی کہ دیکھیں سگے رشتے گہری دوستیاں سامنے ہوں گی اور سب منہ موڑ جائیں گے، آپ کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیں گے، دوسری طرف چلے جائیں گے. پھر اسی طرح حشر کے میدان میں لوگ اپنے غلط اعمال کا سبب بننے والوں کو بھی دیکھ کر پہچان لیں گے. جن لوگوں نے ان کو گمراہ کن راستے پہ ڈالا، غلط راستے پہ ڈالا نا، ان کو بھی پہچان لیں گے، دیکھ کر پہچان لیں گے کہ اس کی وجہ سے میں نے غلط اعمال کیے. یہ بات سورہ فرقان میں بیان ہوتی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 29 ہے کہ انسان وہاں پر کہے گا یا ویلتا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. انسان کہے گا ہائے میری کم بختی، کاش کہ میں نے فلاں کو دلی دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں نہ بنایا ہوتا؟ کیونکہ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کیونکہ بلا شبہ یقیناً اس نے مجھے جو بہکا دیا میرے پاس ذکر آنے کے بعد. ذکر کیا؟ قرآن آنے کے بعد بھی اس نے مجھے بہکا دیا، قرآن پہ چلنے نہیں دیا. یہ افسوس کرے گا انسان، کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لم اتخذ فلانا خلیلا، کیونکہ اس نے مجھے بہکا دیا جبکہ ذکر میرے پاس آ گیا تھا قرآن آنے کے پاس بھی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہی ہے. یعنی سب سے پہلے تو کون ہے بہکانے والا دوست؟ شیطان ہی ہے نا، جو انسان کو بہکاتا ہے، غلط راستے پہ لے جاتا ہے.
اور پھر کیا ہے، وہ تمام جن و انس جو شیطان کی اغوائی شیطان ہو جاتے ہیں، اور پھر اغوائی شیطان ہو کے لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو انسان ایسے لوگوں کو بھی پہچانے گا وہاں پر جن کی وجہ سے اس نے گمراہ کن چیزیں کی یا گمراہ کن راستہ اختیار کیا یا قرآن سے بے پرواہی برتی. اور یہ تعارفون بینہم کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگے کہ شاید دنیا میں بس چند گھنٹے وہ ٹھہرے ہیں اور اس میں بس ایک دوسرے سے تعارف ہی حاصل کیا، جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے. حقیقی زندگی اب شروع ہو رہی ہے، یہ بھی اس کا مطلب کیا گیا، یا تعارفون بینہم. ایک تو معنی ہے نا کہ ایک دوسرے کو پہچانے گے، دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسا لگے کہ جیسے دنیا میں چند گھنٹے گزارے جس میں بس ایک دوسرے سے تعارف ہی حاصل کیا ہے، جان پہچان کے لیے ٹھہرے تھے. یہ حقیقی زندگی تو اب شروع ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا معتدین. تحقیق خسارہ اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلا دیا اللہ کی ملاقات کو، اور وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، ہدایت یافتہ نہیں تھے. یعنی حشر کے میدان میں اللہ کے انکاری کو، اللہ کے احکامات کو بھولے رہنے والے کو، اللہ کی ملاقات کو بھولے رہنے والے کو معلوم ہو جائے گا، واضح طور پر پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی ملاقات کو بھولے رکھنے کا کیا انجام ہوتا ہے. نظر آ جائے گا نا سامنے سب کچھ، تو اس کو نظر آ جائے گا، واضح طور پر سمجھ آ جائے گا ہر کسی کو کہ اللہ کی ملاقات کو بھولے رکھنا، راہ راست سے دور رہنا، یہ سب کس کا سبب بنا؟ یہ اب میری خسارہ اٹھانے کا سبب بنا ہے. تو جن لوگوں نے بھی اللہ کی ملاقات کو بلائے رکھا ان کو نظر آ جائے گا کہ اب کیا ان کا انجام ہونے والا ہے. کیونکہ ظاہر ہے، دیکھیں جو اللہ کی ملاقات کو بھولا ہوا ہے تو وہ راہ راست پر ہو ہی نہیں سکتا نا. جس کو اللہ سے ملاقات نہیں یاد نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور یہ وقت تو کبھی بھی آ سکتا ہے، کیونکہ دیکھیں موت کے ساتھ ہی انسان کی قیامت قائم ہو جاتی، اور وہ بس سوال جواب میں داخل ہو جاتے ہیں نا. قبر میں بھی سوالات ہیں اور ویسے ہی انجام ہے جیسے انسان کے اعمال ہیں. تو اگر انسان ملاقات کو ہی بھولا ہوا ہے تو ظاہر ہے پھر اس نے کیا تیاری کرنی ہے، اور کیسے راہ راست پر ہونا ہے. اس نے راہ راست تو وہ ڈھونڈتا ہے نا جس کو اللہ کی ملاقات یاد ہے، تیاری بھی وہ کرتا ہے جس کو ملاقات یاد ہے. جب ملاقات ہی یاد نہیں رہی، نہ تیاری ہے نہ راہ راست ہے، تو پھر ظاہر ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مهتدین. جب ملاقات کو بھولے ہوئے تھے تو وما كانوا مهتدین میں تھے، راہ راست پر ہو ہی نہیں سکتے. اسی طرح کی بات سورہ الانعام میں بھی آتی ہے. سورہ الانعام آیت نمبر 31 ہے، الانعام 31. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون. بے شک وہ لوگ خسارے میں پڑے جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس معاملے میں کوتاہی ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. خبردار کتنا برا ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اللہم لا تجعلنا منہم. تو دیکھیں خسارہ اٹھائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کو بھولے ہوئے، کیونکہ قیامت تو اچانک آئے گی، بغتتن ہے. بغتتن ہے، اذا جاءتہم الساعۃ بغتتن. پھر حسرت ہوگی کہ ہم نے جو کمی کوتاہی کی اس کی تیاری میں اس دن کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی لٹرلی فزیکلی بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے گناہوں کے اپنے پیٹھوں کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو کتنا برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائے ہوئے. تو خلاصہ کیا ہے اس آیت کا؟ خلاصہ یہ کہ دیکھیں یہ 7 من النہار کی زندگی لگے گی وہاں پر، لیکن آج ہمیں یہ دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی لگتی ہے. سب کچھ یہ زندگی لگتی ہے کہ بس یہی زندگی ہے. اسی کے غم بہت بڑے لگتے ہیں، کوئی غم مل جائے کہتے ہیں بس بہت ہی، بس پتہ نہیں غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے. اسی کی خوشیاں دائمی لگتی ہیں کہ دنیا کی جو خوشی مل گئی وہ خوشی ہے، آخرت کی خوشی کا کتنا خیال ہے، آخرت کے غموں کا کتنا خیال ہے. انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں نا. اور روز قیامت کیا ہوگا؟ یہ دنیا کی زندگی کتنی لگے گی؟ ایک گھڑی لگے گی. اور اس کے بارے میں کئی جگہ آیا ہے، میں آپ کو کچھ آیات بتاتی ہوں کہاں کہاں اس بات کا ذکر ہے. سورہ الاعقاف ہے، آقاف
आयत नंबर है इसकी 35, अल-अहकाफ 35। अल्लाह ताला फरमाते हैं कअन्नहुम यौम यरौना मा युऊदूना लम यलबसु इल्ला सातम मिनन नहार बलागुन फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून। गोया कि जिस दिन वो अजाब को देखेंगे जिसका उनसे वादा किया जाता है तो समझेंगे कि वो दुनिया में दिन की बस एक घड़ी ठहरे थे। तो ये तो पैगाम पहुंचा देना है, फिर नाफरमान लोगों के सिवा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। यानी पैगाम तो पहुंचा दिया गया है आपको, मुझे, कि वो आपको वहां पर ये दुनिया की जिंदगी सातम मिनन नहार लगेगी, एक घड़ी ठहरे हैं। हम्म? तो जो उसके बावजूद भी, ये सब कुछ पैगाम पहुंचने के बावजूद भी जो है फिस्क के काम करता है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फहल युहलिकु इल्लल कौमुल फासिकून, ना फरमान लोगों के सिवा कोई हलाक नहीं किया जाएगा। सूरह रूम में आता है, सूरह रूम में अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम तक़ूमुस साअ युक़सिमुल मुजरिमून मा लबिसु गैर साअ कज़ालिका कानू यूफ़कून। सूरह रूम की आयत नंबर 55 है। तर्जुमा है कि जिस दिन कयामत कायम होगी तो मुजरिम कस्में खाएंगे। ठीक, जिस दिन कयामत कायम होगी तो मुजरिम कस्में खाएंगे कि वो दुनिया में घड़ी भर के सिवा नहीं ठहरे। तो इसी तरह वो दुनिया में भी हक से बहकाए जाते थे। यानी मुजरिम कस्में खा के कहेंगे कि दुनिया में तो एक घड़ी ही ठहरे। कस्में क्यों खाएंगे? अल्लाह ताला से इसलिए कस्में खाएंगे कि आपने हमें टाइम ही नहीं दिया, हम तो बहुत कम देर रह कर आए, तो टाइम देते तो हम शायद अच्छे काम करते। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है ना कि वो इसी तरह से बहकाए जाएंगे वहां पर भी, जैसे दुनिया में बहकाए गए थे। जिस तरह दुनिया में भी हक से दूर रहे तो वहां भी इसी तरह बहकी बहकी बातें करेंगे। सूरह नाजियात में आता है, नाजियात 46 है, कअन्नहुम यौमा यरौनहा लम यलबसु इल्ला अशियतन व दुहाहा। जिस रोज वो कयामत को देखेंगे तो समझेंगे कि दुनिया में बस एक शाम या सुबह ही ठहरे। सूरह अल मोमिनून में आता है कालू लबिसना यौमन और बाद यौमिन फस्अलिल आदीन। वो कहेंगे हम एक दिन या दिन का भी कुछ हिस्सा है ठहरे हैं, गिनती करने वालों से पूछ लीजिए। ये सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 113 है, 113। तो रोजे क़यामत ऐसी दहशत और वहशत होगी कि इंसान को पिछली जिंदगी एक ख्वाब की तरह लगेगी, बहुत ही मुख्तसर लगेगी कि ये बहुत ही थोड़ा अरसा मैं दुनिया में गुजार के अब ये हकीकी जिंदगी में यहाँ पर खड़ा हूँ। और वही दुनिया की जिंदगी जिसको आज सब कुछ समझा जाता है। तो बहुत गौर तलब बात है, आप सोचें, मैं भी सोचूं कि सब कुछ इस सातम मिन नहार की जिंदगी के लिए करना चाहिए या उस आखिरत के लिए भी कुछ न कुछ तैयारी करना चाहिए, जिसको अल्लाह ताला कहते हैं वो खैर व अबका, बेहतरीन है और हमेशा के लिए। फिर अल्लाह ताला फरमाते व इम्मा नुरियन्नका बादल लजी, और अगर हम दिखाएं आपको बाज वो चीज, नाइदुहुम जिसका हम वादा करते हैं आपसे, और नतवफी अन्नका या हम फौत कर दें आपको, फ़इलैना मरजिउहुम सुम्मल्लाहु, फिर अल्लाह ताला शहीदुन गवाह है अला मा यफअलून। ए नबी, अगर हम ऐसा, अभी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि अगर हो सकता है कि हम आपको वो अजाब दिखा दें जिसका इन मुशरिकीन से वादा किया जाता है आपकी जिंदगी में, और आप इसकी वर्ड की मेकिंग देख रहे हैं, नुरियन्नका में नून शद के साथ स्ट्रेस के लिए है, तो मानी ये बनता है कि हम जरूर आपकी जिंदगी में दिखा देंगे उस अजाब को का कुछ ना कुछ हिस्सा जिसका हम इनसे वादा करते हैं। या फिर क्या है, और न तवफियन न, या हम आपको फौत कर दें तो उसके बाद इनको दिखा दिया जाएगा, और फिर फाइनली इनको लौटना तो हमारी तरफ है, और अल्लाह ताला हर चीज पर गवाह है जो ये करते हैं। तो बात ये थी कि जब कुफार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया और आप उनको खबरदार करते थे कि नहीं मानोगे तो पिछली कौमों की तरह अजाब आएगा या रोजे कयामत अल्लाह ताला अजाब देगा, तो कहते थे कि जल्दी वो अजाब ले आओ, अगर तुम सच्चे हो लाते क्यों नहीं हो। तो उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि देखें इनको सजा तो जरूर मिलेगी, ख्वाह वो सजा आपके होते हुए आपकी जिंदगी में ले आए, बल्कि जरूर आपकी जिंदगी में मिलेगी। और जैसा कि हुआ भी, आपने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में इनको सजा मिली, बदर से लेकर, गज़वा बदर से लेकर तबूक तक, गज़वा तबूक तक काफिरों को मैदान जंग में भी सजा मिली और माशरती तौर पर भी शिकस्त और जिल्लत का सामना करना पड़ा। इस्लाम का बोलबाला हुआ, इस्लाम तरक्की करता रहा। या ये है कि उनकी सजा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपको फौत करने के बाद भी इनको सजा मिलेगी। तो ये भी हुआ कि आपके जाने के बाद जो रही सही कसर थी ना,
وہ جو خلفائے راشدین کا دور تھا اس میں نکال دی گئی۔ تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب اکثر دنیا میں اسلام غالب تھا اور کفر پوری طرح مغلوب تھا، اور پھر دنیا میں دونوں صورتوں میں سزا ملنے کے بعد بھی، یعنی آپ کی موجودگی میں بھی اور آپ کے جانے کے بعد بھی، ان کو لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ۔ تو لوٹنا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے ان دونوں سزاؤں کے بعد بھی، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اصل سزا دے گا پورا پورا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، گواہ ہے اس کے اوپر جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اور پھر بات یہ ہے کہ جو آگے بات کی جا رہی ہے اگلی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی سزا دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ پہلے ہر قوم کے پاس ایک ہادی بھیجتے ہیں، اس کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ جائے رسول ان کا، قُضِیَ، تو فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ہر قوم کے پاس رسول آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا، جب انہوں نے نہیں مانا تو دنیا میں بھی فیصلہ کر دیا گیا انصاف کے ساتھ، عذاب دے دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس رسول اور ہادی بھیجے۔ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں تو بتایا نہیں اور سزا دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس وقت تک سزا نہیں دیتے جب تک ہادی بھیج کر عذاب و ثواب سمجھا نہ دیا جائے، جزا اور سزا کے بارے میں پورا نہ بتا دیا جائے کہ ایسا کرو گے تو جزا ہے اور ایسا کرو گے تو سزا ہے۔ تو قرآن کے مطابق یہاں پر کب فرمایا جا رہا ہے کہ ہر امت اور ہر قوم کے پاس رسول آیا، ایسے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں صرف عرب اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے انبیاء کا ذکر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے جو عرب کے علاقے میں اتری۔ تو عرب جو تھے وہ مخاطبین اول تھے، اور جن علاقوں سے وہ واقف تھے ان کے پیغمبروں کے احوال بیان کیے گئے۔ قرآن میں صرف 25 یا تقریباً 27 انبیاء کا ذکر ہے، پیغمبروں کا ذکر ہے، اور بہت سے پیغمبروں کا تذکرہ نہیں بھی کیا، لیکن یہ بھی قرآن بتاتا ہے، سورہ نساء کی آیت ہے 164، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ ترجمہ یہ کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اور کئی رسول ایسے بھی ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ نساء کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کئی رسولوں کا حال آپ سے بیان کیا گیا، کئی کا نہیں بھی کیا ہے۔ ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے خاص طور پر کلام کیا۔ تو بہرحال رسول ہر جگہ ہے، جیسا کہ یہاں کہا جا رہا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ اور بعض روایات کے مطابق 1,24,000 سے زائد پیغمبر آئے، اور جب لوگوں نے نہیں مانا تو انصاف کے ساتھ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو بہرحال رسول ہر جگہ ہے، اور جب لوگ نہیں مانے تو دنیا میں بھی ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ لوگوں کے فیصلے کے وقت ان کا رسول ان کے سامنے موجود ہوگا۔ قرآن اور بہت ساری حدیث سے بات واضح ہے کہ ہر امت کا فیصلہ، اس کے اجتماعی طور پر جو فیصلے ہوں گے وہ ہر امت کے اس کے رسول کی موجودگی میں ہوں گے، جیسا کہ ہم نے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا تھا نا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں افضل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بن جائے، یہ ہم سے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال بہت ساری حدیث ہیں جو آپ وقتاً وقتاً پڑھتے رہتے ہیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم بھی سامنے ہوگی اور وہ مکرے گی، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے سامنے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا تھا کہ کیا تم نے کہا تھا ان سے کہ تم کو اور تمہاری ماں کو الہ بنا لو۔ تو بہت جگہ یہ ہے کہ ہر رسول کے سامنے اس کی امت سے اجتماعی طور پر سوال ہوگا
اور سورہ زمر میں بھی ایسی بات آتی ہے، سورہ الزمر آیت نمبر 69 ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور عملوں کی کتاب رکھ دی جائے گی اور انبیاء اور گواہ لائے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں بھی یہی کیا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ ہوگا اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دنیا میں بھی انسان کی پکڑ رسول آنے سے پہلے نہیں ہوگی، اور قیامت میں بھی پورے اتمام حجت کے بعد فیصلہ ہوگا، انصاف کے ساتھ ہوگا، رسولوں کی موجودگی میں گواہی ہوگی، رسولوں کی بھی گواہی ہوگی امت کے اوپر، اعضاء کی گواہی ہوگی، اعمال نامے کھلے ہوں گے، تو اللہ کا فیصلہ مکمل انصاف سے ہوگا۔ قُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ وَہُم لا یظلمون۔ اب اس آیت کا سبق تو میرے حساب سے بہت ہلا دینے والا ہے، ہلا دینے والا ہے کہ ہر امت کا فیصلہ اس کے رسول کی موجودگی میں ہوگا۔ ہمارے پاس بھی رسول آئے ہیں اور افضل الرسول آئے ہیں، رحمت للعالمین آئے ہیں، تو ان کے سامنے ہمارا بھی فیصلہ ہوگا، سامنے موجود ہوں گے۔ ابھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت بتائی نا، وہ کذالک جعلناکم ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور تمہارے رسول تمہارے پر گواہ ہوں گے۔ سوچے سامنے رسول کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہر امت مسلمہ کا جو فرد ہے اس کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہاں پر کہ وہ سوچے، کیا سوچے کہ ہم کتنا رسول کریم کے طریقے پر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا طریقے پہ ہیں کہ ہم ماں شرمندگی سے بچ جائیں، یا صرف محبت کے دعوے ہیں، ہاں، اور عمل کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیں وہاں ثبوت چاہیے ہوگا نا، سب لکھا ہوا ہوگا کہ کیا سنت کے مطابق کیا تھا اور کیا خلاف سنت کیا تھا، سارا تو کچھ لکھا ہوگا اور نبی کریم سامنے موجود ہوں گے، ٹھیک؟ تو کیا کیا ہم کریں گے اس وقت؟ سوچیں، بہت یہ ضرور امیجن کرنے کی بات ہے ہماری کہ ہم سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہمارے موجود ہوں گے، وہاں پر ان کے سامنے کچے چٹے کھولے جائیں گے کہ آپ نے کیا سنت کے مطابق کیا، کیا خلاف سنت کیا ہے، کن بدعات پہ چلتے رہے اور کیا سنت تھا۔ تو اس وقت کو امیجن کرنا ہمارے سب کے لیے ضروری ہے کہ سوچیں، جیسے وہ بخاری کی حدیث آتی ہے نا بدعات کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے تو بعض امتیوں کو فرشتے پیچھے دھکا دے دیں گے آپ کو، تو آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں، تو وہ کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کتنا خلاف سنت کام کیے ہیں، تو آپ کہیں گے دوری ہو دوری ہو دوری ہو۔ تو بہت سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم کتنا سنتوں پہ چل رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی سے بچ سکیں کہ نہیں ہم آپ کی سنتوں پہ چل رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ اچھا کہاں قرآن میں لکھا ہے۔ یہ آج کل بہت عام رواج ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن سب کچھ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو برابر کی چیزیں دی گئی ہیں، ٹھیک، ایک وحی خفی اور ایک وحی جلی، تو بہت سبق ہلا دینے والا ہے۔ بہرحال وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ عذاب جس کا تم وعدہ کرتے ہو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ مشرکین کا یہ ایک انداز تھا سرکشی کا کہ وہ کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم جس عذاب اور قیامت کی دھمکی دیتے ہو آ کیوں نہیں جاتی، کیونکہ ہم تو نہیں مان رہے، تو تمسخر کے طور پہ کہتے تھے، استہزاء کرتے تھے، سرکشی تھی، تو ان کی اس نافرمانیوں پر کیوں عذاب نہیں آ رہا؟ تو اس کا جواب یہاں پر دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَمْلِكُ نَفْسِي لِنَفْسِي، آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے جان کا بھی مالک نہیں ہوں، درن کسی نقصان کا، ولا نفعن ورنہ نفع کا، الا ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے۔ یہ آپ سے جواب دلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کیوں نہیں آ جاتی قیامت یا عذاب جس کا تم کہتے ہو کہ آنا ہے، تو آپ کو جواب بتایا جا رہا ہے، یہ پہلا جواب ہے کہ فوراً عذاب نہ آنے کا پہلا جواب دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، تو میرے اختیار میں تو عذاب ثواب لانا نہیں ہے، وہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کب عذاب دیتا ہے اور کب ثواب دیتا ہے، اس کے پاس ہے، تو جب وہ چاہے گا تو عذاب لے آئے گا، میں تو اپنے ہی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔
اور بات یہ ہے کہ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اذا جاء اجلہم، تو جب آ جاتا ہے ان کی مدت، فلا یستاخرون، تو نہیں وہ تاخیر کر سکتے ہیں، ساعتن ایک گھڑی کی بھی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی نہ تقدیم کر سکتے ہیں نہ تاخیر کر سکتے ہیں. یعنی ہر اللہ تعالیٰ، آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میں تو نفع نقصان کا اپنے ہی مالک نہیں، تو میں عذاب کہاں لاؤں گا. لیکن یہ یاد رکھو کہ ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے عذاب کا. جب ان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. یہ دوسرا جواب ہے کہ عذاب دینے کے متعلق بھی اللہ کا ایک قانون ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی قوم کو اس کے گناہوں پر فوراً عذاب نہیں دیا جاتا، بلکہ اس کو سنبھلنے کے لیے مہلت دی جاتی ہے کہ سنبھل جائے. پھر جب بار بار تنبیہ کے باوجود نہ سنبھلے تو عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب آنے کا وقت کب ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. لیکن جب وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک لمحے کی بھی تقدیم اور تاخیر نہیں ہو سکتی، پھر تو عذاب آ کر ہی رہتا ہے، آ کر ہی رہتا ہے. یستاخرون و یستقدمون. یستاخرون کا لفظ جو ہے وہ آخرہ تاخیر سے ہے، اور معنی ہے کہ دیر تاخیر کرنا. اور یستقدمون کا لفظ قدمہ سے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آگے بڑھنا، قدم اٹھا کے آپ آگے بڑھتے ہیں. تو نہ وہ پھر تاخیر کر سکتے ہیں اور نہ اس وقت کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. تو تم جو جلدی مچا رہے ہو وہ اپنے وقت پر آئے گا. عذاب کا وقت بتا دینا اللہ کے دستور اور مشیت کے خلاف ہے، جیسا کہ موت اور قیامت کا وقت بھی بتا دینا اللہ کے دستور اور مشیت کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کی موت کا وقت اس کو بتایا ہے؟ نہیں بتایا. قیامت کا بتایا ہے؟ نہیں بتایا. اسی طرح عذاب کا وقت بھی بتا دینا اللہ کے مشیت کے خلاف ہے، کیونکہ اگر بتا دیا جائے تو دنیا دارالامتحان ہی نہ رہے. آپ سوچیں نا، اگر کسی کو پتا ہو کہ اس وقت قیامت آئے گی تو کہے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، قیامت آنے سے پہلے وہ توبہ اللہ کر لے گا، تو پھر تو کوئی امتحان نہیں. تو اسی طرح عذاب کا وقت بھی بتایا نہیں جاتا، لیکن جب آ جاتا ہے وہ وقت تو پھر تقدیم و تاخیر انسان کے بس کا روک نہیں ہے، پھر وہ آ کر ہی رہتا ہے. اور آپ دیکھیں تو آج بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. سنا ہے آپ نے کبھی کہ فلاں اتنا گناہ کر رہا ہے تو اس کو سزا کیوں نہیں ملتی، وہ تو اتنا ناجائز کاروبار ہے اور فلاں ہے. تو اس کا بھی جواب یہی ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ہر کسی کی سزا اور عذاب کا وقت مقرر ہے، اور وقت مقرر ہی پر وہ ملتی ہے، اور عذاب کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی بھی صورت میں عذاب آ سکتا ہے، انسان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، کچھ اور ہو جائے، یہ سب بھی عذابی کی فارم ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتن او نہارن ماذا یستعجل منہ المجرمون. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو، اگر اس کا عذاب تم پر رات کو آ جائے یا دن کو آ جائے تو تم کیا کر لو گے؟ کیا بچاؤ کر لو گے؟ کیا چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو؟ یعنی ارائیتم یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ عذاب کون سی خوشی کی اور بہت مزے کی بات ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو. حیرت کی بات ہے نا کہ تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو. تو تنبیہ کی جا رہی ہے، ارائیتم کا لفظ تنبیہن ہے، وارننگ ہے، کہ کبھی تم نے یہ بھی سوچا ہے، دیکھا ہے کہ اگر عذاب جس کو تم مانگ رہے ہو کہ جلدی کیوں نہیں آ جاتا، یستعجل منہ المجرمون، مجرم جس کو جلدی مانگ رہے ہیں، تو کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کبھی دیکھا ہے، کبھی غور کیا ہے کہ اگر عذاب اللہ کا اچانک آ جائے اور تم کس وقت کیا کر رہے ہو اس وقت؟ سو رہے ہو بیاتن، رات کو. باتا سے، باتا کے مطلب ہوتا ہے رات کو کوئی کام کرنا، یا دن میں آ جائے جب تم کسی کام میں مشغول ہو، تو تم کیا کرو گے اس وقت؟ ماذا یستعجل منہ المجرمون. حیرت کی بات ہے، مجرم کس چیز کی جلدی مانگ رہے ہیں؟ کیا کیسے اپنا بچاؤ کرو گے؟ رات میں آ جائے، دن میں آ جائے. تم جیسے مجرموں کو تو عذاب کے تصور ہی سے کانپ اٹھنا چاہیے، مگر تم ہو کے جلدی مانگتے ہو. حیرت کی بات ہے. تو یہ عذاب جلدی مانگنے والوں کو تیسرا جواب ہے کہ اس وقت کیا کرو گے؟ کبھی یہ سوچا ہے؟ قل ارأیتم ان اتاکم عذابا بیاتن و نہارا. کیا کرو گے پھر؟ جلدی مچا رہے ہو بھی، کیوں نہیں آ جاتا؟ ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به تستعجلون. کیا پھر جب عذاب واقع ہو جائے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ یعنی عذاب کو دیکھ کر عذاب پر ایمان لاؤ گے؟ تو اس وقت تو کہہ دیا جائے گا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو؟ الآن، الآن، اب لاتے ہو ایمان. الآن کا مطلب ہوتا ہے اس میں دو الف ہیں،
ایک کیا کا ہے اور ایک الآنا کا ورڈ ہے. تو الآنا کا ورڈ کے معنی ہوتے ہیں اب، اس وقت، اب لاتے ہو ایمان. تو اب تو کوئی فائدہ نہیں. تو اصل میں ان کا عذاب جلدی مانگنے کا مطالبہ اس لیے تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، اس لیے کہتے تھے کہ آگ کیوں نہیں جاتا. صرف تمسخر اڑانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے بات کہتے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب عذاب آ جائے گا جو تم جلدی مانگ رہے ہو تو تم کو یقین آ جائے گا کہ یہ عذاب ہے، لیکن اس وقت یقین کرنے کا یا ایمان لانے کا ہاں ما وقع من تم بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس وقت تو تم سے کہہ دیا جائے گا کہ اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. آل آنا وقت کن تم بے تستاجلون، پہلے تو تم جلدی مچا رہے تھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب عذاب سامنے آ جائے تو انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب موت کا بالکل غرغرہ آ جائے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی. جب قیامت کی بڑی نشانیاں واقع ہو جائیں گی تب بھی توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کہ انسان موت کے غرغرے میں مبتلا نہ ہو. یعنی بالکل جب موت سامنے آ جائے، غیب کے پردے ہٹنا شروع ہو جائیں تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور اسی طرح عذاب سامنے دیکھ کر بھی نہیں قبول ہوتی. یہ صرف ایک واحد قوم یونس ہے جنہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کے توبہ اللہ اتنی کوئی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا تھا. ورنہ جب عذاب سامنے آ جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جیسے سورج مغرب سے نکل آئے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا جب عذاب واقع ہو جائے گا اس وقت تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ تو اس وقت تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو وہی چیز ہے تم جس کی جلدی مچا رہے تھے. ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما کنتم تکسبون. پھر تو کہہ دیا جائے گا ظالم لوگوں سے کہ اب چکھو اس عذاب کو جس کی تم جلدی مچاتے تھے. جس عذاب کی تم جلدی مچاتے تھے عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی. تو جنہوں نے شرک کیا، نبی کو جھٹلایا، صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو جھٹلایا، خود پر ظلم کیا، انہیں کہا جائے گا کہ اب تو چکھو عذاب الخلدی، ہمیشہ کا عذاب، ہمیشہ کا. اور یہ عذاب کیا ہے؟ حل تجزون الا ما کنتم بما کنتم تکسبون. یہ عذاب تمہارے اپنے اعمال کی کمائی ہے، اپنے ہاتھوں کے گناہ ہیں جس کا بدلہ تمہیں مل رہا ہے، اپنے کیے کی سزا مل رہی ہے. وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، احقن، کیا وہ سچ ہے، حق ہے، ہوا وہ. قل کہہ دیجئے، ای و ربی، ہاں اور قسم ہے میرے رب کی، انہ لحق، وہ یقینی طور پر سچ ہے. وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم اللہ کو عاجز کرنے والے. یسْتَنبِئُونَ کا جو لفظ ہے وہ اس کا روٹ نبا ہے، جو خبر ہوتی نا، نون با اور حمزہ. تو نبا کہتے ہیں خبر کو، اور امبا کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور استمبا کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا، جس سے یہ ورڈ ہے استمبا، باب استفعال. تو استمبا کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا. تو وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کفار مکہ کہ کیا وہ سچ ہے. تو کیا ہوا سے مراد کیا ہے؟ ہوا سے مراد ہر وہ چیز لی جا سکتی ہے جس کا وہ پوچھتے تھے کہ کیا وہ سچ ہے کہ نہیں. جیسے عذاب کا پوچھتے تھے، یا جیسے قیامت کا پوچھتے تھے، خاص طور پہ قیامت کی بات کی جا رہی ہے، یا جیسے توحید کا پوچھتے تھے. تو خاص طور پر قیامت کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں وہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ بتائیں کیا کیا واقعی وہ سچ ہے. اور یہ بھی مذاق میں اور استہزاء کے لیے پوچھتے تھے کہ وہ یستنبئونک احق، کیا واقعی وہ سچ ہے، کیا واقعی قیامت آ جائے گی، عذاب آئے گا. تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ای و ربی. ای جو ہے نا، اس کو یہ حرف جواب ہے، قسم سے پہلے آتا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ ہاں، آپ جواب دیجئے قسم ہے میرے رب کی، یہ سب حق ہے، سچ ہے، قیامت ضرور برپا ہوگی، تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب عذاب ثواب ضرور واقع ہوگا. تمہیں اٹھایا جائے گا اور ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. جہاں بھی تمہاری خاک ہوگی، جہاں بھی ذرات ہوں گے، جہاں بھی جسم ہوگا، جہاں بھی سب ذرات اکٹھے کر لیا جائے گا اور اٹھا کے کھڑا کر دیا جائے گا. اور اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ اللہ کو صرف کن کہنا ہوتا ہے، یعنی ہو جائے اور کام ہو جاتے ہیں. جیسا کہ سورہ یاسین میں فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے
تو بس اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے دو معنی ہیں۔ وما انتم بمعجزین کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ تم اس کے فیصلوں کو روک نہیں سکتے، یہ سب ہو کر رہے گا، قیامت، حشر، نشر، سب تمہارا دوبارہ کھڑا ہونا سب ہو کر رہے گا، وما انتم بمعجزین۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نہ ہی تم کہیں فرار حاصل کر سکتے ہو، بچ کر نہیں جا سکتے۔ جب ہو جائے گا نا تو تمہیں لازمی طور پر اس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ سورہ سبا میں آتا ہے، آیت نمبر، سورہ سبا کی آیت نمبر 3 ہے، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور کافروں نے کہا ہم پر قیامت نہیں آئے گی، کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے عالم الغیب رب کی قسم، بلا شبہ وہ تم پر ضرور آئے گی، نہ آسمانوں اور نہ زمین میں ذرہ برابر بھی کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہو سکتی، اور اس ذرے سے کوئی چھوٹی اور بڑی چیز بھی ایسی نہیں جو اس کے پاس واضح کتاب میں لکھی نہ ہو۔ واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، تو ہر کس چیز تو اس کے پاس لکھی ہوئی ہے، یعنی ذرے ذرے کا حساب لکھا ہوا ہے۔ تو تم سمجھتے ہو کہ تم اگر تمہارا جسم ذرے ذرے ہو گیا تو اٹھائے نہیں جاؤ گے، تو کیسے نہیں اٹھائے جاؤ گے؟ اس کے پاس تو ذرے ذرے کا حساب ہے، وہ جہاں جہاں تمہارے ذرات ہوں گے اکٹھا کر لے گا اور اٹھا کے کھڑا کر دے گا۔ ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ تغابن میں آتا ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ کافروں نے گمان کیا کہ وہ قبروں سے ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم، بلا شبہ تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، پھر تمہیں ضرور ضرور بتایا جائے گا جو تم نے عمل کیا، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے، کچھ مشکل نہیں ہے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دینا اور سوال جواب کرنا۔ تو مشرکین قیامت کے قائم ہونے کے متعلق پوچھتے کیوں تھے، بار بار کیوں پوچھتے تھے کب آئے گی؟ کیونکہ انہیں یقین نہیں تھا، ٹھیک، اور اس کو بہت ہی مشکل بات سمجھتے تھے، بعید از عقل سمجھتے تھے کہ قیامت آئے گی اور دوبارہ ہمیں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا ہی نہیں، اور ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ اچھا چلو جب ہوگی قیامت تو دیکھا جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ایسا ضرور ہوگا، یہ جواب دیا گیا ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یستنبئونک کا کہ کیا وہ حق ہے، تو کہیں ہاں ضرور حق ہے، اور قسم ہے میرے رب کی، اتنی بڑی قسم کھائی جا رہی ہے کہ لازمی طور پر وہ واقع ہوگا۔ اور وما انتم بمعجزین، آ کر رہے گا، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا اور کوئی بچ کر بھی نہیں جا سکے گا۔ اور اس وقت پھر کیا ہوگا روز قیامت، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ۔ اور پھر اس روز قیامت کیا ہوگا کہ اگر واقعی ہر وہ ظالم شخص اس کے پاس وہ کچھ ہو جو کچھ بھی زمین میں ہے، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، ایک ظالم شخص کے پاس جس نے گناہ کمائے اپنی جان پر، اگر اس کے پاس سب کچھ بھی ہو جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ کیا کرے، لفتدت بھی، وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں، عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہیں، تو کیا ہے، اسے نہیں قبول کیا جائے گا۔ ہر انسان کے پاس جس نے گناہ کیے، گناہ گار تھا، ظلم کیا، اس کو اگر روز قیامت ہر کچھ مل جائے جو کچھ زمین میں ہے، اس کے پاس ہو، اور وہ فدیے میں دینا چاہے کہ میں عذاب سے چھوٹ جاؤں، تو نہیں اس سے قبول کیا جائے گا۔ زمین میں کیا کچھ ہے، سوچیں، بہت کچھ ہے، سونا چاندی ہیرے جواہرات پیسہ روپیہ پتہ نہیں کیا کچھ، تو سب کچھ بھی اگر انسان کو اس دن مل جائے، گناہ گار انسان کو فدیے میں دے کر عذاب سے بچنا چاہے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کسی کے پاس کہاں سے ملے گا؟ ہاں، یہ تو ایک سنگینی بتائی جا رہی ہے اس دن کی، کہ اگر بالفرض محال مل بھی جائے اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر عذاب سے بچنا چاہے تو بے فائدہ ہے، قبول نہیں ہوگا اس سے۔ تو یہاں بھی بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں یہ زمین میں آج جو کچھ ہے اسی کے پیچھے تو انسان لڑائی جھگڑے، ہیرا پھیری، گناہ، حرام حلال، سب کچھ کسی کا خیال نہیں رکھتا، انسان انہی چیزوں کے پیچھے کرتا ہے نا کہ نہیں؟
کوئی زمین کا جھگڑا ہے، کہیں جائیداد کا جھگڑا ہے، قتل و غارت گری بھی کر دیتے ہیں، خیال نہیں کرتے. یہ سونے چاندی کے پیچھے جھگڑے ہیں، جبکہ روز قیامت اس میں سے کوئی چیز بھی پوری دنیا میں جو کچھ ہے وہ بھی دے دیا جائے تب بھی قبول نہیں ہوگا. ایسی بات سورہ آل عمران میں بھی آتی ہے. آل عمران کی آیت نمبر ہے یہ 91. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور حالت کفری میں مرے تو ان میں سے کسی سے زمین پر سونا بھی ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ اسے فدیے میں دینا چاہیں. انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اسی طرح ایک حدیث آتی ہے اس کے بارے میں، اور یہ حدیث ہے مسلم کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کم سے کم عذاب والے دوزخی سے فرمائیں گے کہ اگر تیرے پاس دنیا اور ما فیہا کی دولت موجود ہو تو کیا تم اسے فدیے میں دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں ضرور. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو تجھ سے دنیا میں اس سے آسان تر بات طلب کی تھی اور کہا تھا کہ بس شرک نہ کرنا، یعنی توحید پر کام رہنا، تو میں تجھے جہنم میں داخل نہیں کروں گا مگر تو شرک پر اڑا رہا. ٹھیک ہے، تو پھر جنہوں نے کفر کیا اگر سب کچھ بھی دے رہے ہیں اگر ان کے پاس ہو بھی تب بھی نہیں بچ سکتے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ ندامت کو چھپائیں گے. کب چھپائیں گے؟ لما رأوا العذاب، جب عذاب کو دیکھ لیں گے. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور تب ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ظلم نہیں کیے جائیں گے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، جب وہ عذاب دیکھ لیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے، یعنی مجرم وہاں انتہائی نادم ہوں گے، پشیمان ہوں گے، مگر ندامت کو چھپانا چاہیں گے. ندامت کیوں ہوگی؟ ندامت کیوں ہوگی؟ کیونکہ دیکھیں لا علمی میں عذاب کو نہیں جھٹلایا بلکہ سب کچھ علم تھا، بتایا گیا، ہٹ دھرمی ضد اور تعصب میں جھٹلایا تو اس لیے ندامت ہوگی، حسرت کا شکار ہوگی. لیکن اتنا غم ہوگا، ایسی دہشت اور خوف ہوگا اس دن کہ اپنی ندامت چھپا نہیں سکیں گے، اپنی شرمندگی کو دل میں نہیں رکھ سکیں گے، چیخنا چلانا شروع کر دیں گے. اصل میں جو اسرو کا ورڈ ہے نا، اسرا، یہ لغت ازداد میں سے ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں اور دونوں اپوزٹ ہیں. لغت ازداد کیا ہوتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے دو اپوزٹ معنی ہوتے ہیں، تو اسرا کا لفظ جو ہے وہ بھی لغت ازداد میں سے ہے. اس کے دو معنی ہیں، ظاہر کرنا بھی ہے اور چھپانا بھی ہے، اور یہاں پر دونوں ہی مراد ہو سکتی. ایک کہ جب عذاب سامنے آ جائے گا تو سخت پشیمانی ہوگی کہ کیوں نہیں مان لائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہیں مانی. پھر غم سے حسرت سے بے قابو ہو کر صبر نہیں کر سکیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، ظاہر کر دیں گے نا اپنی ندامت کو، صبر ہی نہیں ہوگا. اور چھپانے کے معنی میں لیں تو ایسا سخت عذاب دے کر ہو سکتا ہے کہ رونا پیٹنا تک ہی بھول جائیں، سکتے بھی چلے جائیں، آواز ہی نہ نکل سکے، ظاہر ہی نہ کر سکیں اپنی ندامت اور اپنی حسرتوں کو. وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلِمُونَ، اور ان کے درمیان جو بھی اختلافات تھے ان کا فیصلہ انصاف سے کر دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. انبیاء اور امتیوں کے درمیان بھی اور تمام انسانوں کے درمیان فیصلہ انصاف سے کیا جائے گا، ہر کسی کو حق دلوایا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.